الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 21 اور سورہ روم جاری ہے اور اس کی آیت نمبر 27 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 28 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی، وہ یہ کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس رزق میں برابر شریک ہو جاؤ؟ تم ان غلاموں کی شرکت سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل والوں کے لیے اسی طرح مفصل نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں ایک مثال واضح کی گئی اور شرک کو باطل قرار دیتے ہوئے توحید کے عقیدہ کی صداقت اور حقانیت کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور مثال اس قدر جامع ہے کہ عام فہم یعنی ہر شخص اس کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اس سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے، ریلیٹ بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ نے جو رزق دیا، اب انسان کو کچھ اختیارات دیے ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات اس کے اختیارات کے اندر بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے گھر کے خانسامہ، جیسے آپ کے خدام، جیسے کہ اس دور میں غلام ہوتے تھے، غلاموں کا کانسیپٹ ہوتا تھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس جو رزق ہے، جو تمہارے پاس اتھارٹیز ہیں، جو تمہارے پاس اختیارات ہیں، تم چاہو گے کہ تمہارے غلام یا تمہارے جو نوکر ہیں یا جو تمہارے انڈر، تمہارے اختیارات کے انڈر وہ لوگ آتے ہیں جو تمہارے لیے کام کرتے ہیں، وہ تمہارے رزق میں، تمہاری اتھارٹیز میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں؟ یا تم اپنا ہی مال خرچ کرنے سے پہلے ان سے پوچھو، ان سے اجازت لو؟ ایسا تو بالکل محال ہے اور ایسا ہوتا ہی نہیں، ایسا ہی ہے۔ یعنی انسان اپنا رزق خرچ کرے اور ڈرے کہ میں نے اپنے خادموں سے، اپنے غلاموں سے اس پہ پرمیشن لی ہے کہ نہیں لی، یا اپنا رزق تو خرچ کرے اپنی ذات پر لیکن اس کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں، اس کے جو غلام ہیں، وہ بھی برابر ان اختیارات میں برابر کی شراکت داری رکھتے ہیں۔ تو کیا کوئی شخص ایسا چاہے گا؟ یقیناً نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو رزق ہے، جو اتھارٹیز ہیں، somehow سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی دین ہے، اور اللہ ہی رب العالمین جو ہے وہ دے کر بھی آزمائش میں ڈالتا ہے اور لے کر بھی، اور کائنات کا نظام یوں ہی چل رہا ہے، کوئی کسی کی ضرورت بن رہا ہے اور کسی کو کسی کی ضرورت ہے۔ جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے انڈر، اپنے اختیارات کے اندر کسی اور شخص کو لے کر آتا ہے تنخواہ پر، اور مختلف قسم کے اس کے اخراجات اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس شخص کا فلاں کام کر دے۔ اور بالکل پرسن بی جو ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کو پال سکے۔ تو پھر وہ، یعنی کائنات کا سرکل کچھ اس طرح سے چل رہا ہے کہ ہر شخص جو کام کر رہا ہے وہ دوسرے کی ضرورت ہے، اور کوئی شخص کسی ایک شخص کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو وہ شخص جو پرسن بی کے اخراجات کو اٹھا رہا ہے، اس کے اخراجات بھی کسی کمپنی کے تھرو، کسی ایسے ذریعہ روزگار کے تھرو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جس سے اس کو رزق مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کو سپروائز کوئی نہ کوئی اس کائنات میں کر رہا ہے، اور یہی نظام کائنات ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اس طرح بھی میں بتانا چاہوں گی کہ اگر کائنات میں تمام ہی امیر ہوتے، تمام ہی کی ضرورت، اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہوتے، تو پھر یہ کام کون کرتا؟ یہ گھروں کی تعمیر مزدور نہ کرتے تو کون کرتا؟ کیا خود کو کرنی آتی؟ کیا کپڑوں کی سٹیچنگ یا کپڑوں کی کریشن یا جوتوں کی کریشن، یا جوتے جب ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے جڑوانا، ان کی مرمت کروانا،
یا گھروں کی صفائی کے بعد جو گھروں کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو اکٹھا کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو ایک خاص پرسن کو سبمٹ کروا دینا جو آپ کے گھر آپ سے وہ صفائی کیا ہوا وہ تمام کوڑا جو ہے وہ لینے آتا ہے. تو یہ تمام وہ جو لینے آ رہے ہیں ان کی ضرورت ہے اور ہماری ضرورت ہے کہ ہم یہ کام کروائیں, ہم اس کے بدلے ان کو پیسے دیتے ہیں. اور بالکل اسی طرح ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی شعبے سے ہم منسلک ہوتے ہیں تو ہم بھی اب کسی اور کے سپرویژن میں ہوتے ہیں. تو کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. تو تمام اگر امیر ہوتے تو بھی نظام نہ چل پاتا اور بیلنس نہ کریٹ ہوتا, اور اگر تمام تر غریب ہوتے تو کون کسی پر اپنے سورسز استعمال کرتے ہوئے اخراجات کسی کے اٹھا سکتا یا کون کسی کو دیتا جب غربت اتنی عام ہوتی. تو لہٰذا کسی کو امیر کسی کو غریبی میں بھی اللہ رب العالمین نے آزمائش رکھی اور امیری میں بھی. تو اللہ ایسی احسن انداز سے مثال بیان فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ نہیں چاہتے, تم اپنے لیے تو یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رزق میں, تمہاری اتھارٹیز میں, تمہارے اختیارات میں کوئی تمہارا ہی غلام تمہارے برابر آ جائے, تو پھر تم وہ وحدہ لا شریک ذات جو کہ خالق کائنات ہے اس کے برابر شریک کیوں کر ٹھہراتے ہو. یعنی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ تم کسی بھی قسم کی شرکت اپنے مال میں, اپنی زندگی میں, اپنے غلاموں کی کسی بھی طرح کی شرکت گوارا نہیں کرتے. تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ جو کائنات کی ہر شے کا خالق بھی ہے اور مالک بھی, تم اس کے ساتھ یہ بے جان مورتیاں یا فنا ہو جانے والے انسانوں کو شریک ٹھہراتے ہو. اور تم خود ہی سوچو یہ کتنی بہت بڑی بے انصافی ہے کہ تم اللہ کی ذات کے برابر کسی اور کو شریک ٹھہراؤ اور معبود بناؤ اور اسی کو وہ باعث اختیارات سمجھو جو اختیارات رب العالمین کے پاس ہیں. بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے اور اختیار کل اسی ہی کی ملکیت میں ہے. تو اس مثال کے ذریعے اس کو واضح کیا گیا کہ ایک اللہ ہی ہے جو کریٹر ہے اور وہی اللہ ہے جو کہ اس نظام کائنات کو چلا بھی رہا ہے. تو لہٰذا رجوع تمام انسانوں کا اس خالق کی طرف ہونا چاہیے, نہ کہ ارد گرد کے دوسرے ریسورسز کی طرف جو کہ علیہ باللہ مان لیے جاتے ہیں, معبود مان لیے جاتے ہیں, مددگار مان لیے جاتے ہیں, حالانکہ حقیقی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اللہ اسی طرح آیات کو واضح کرتا ہے, مفصل بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین. رب العالمین فرماتا ہے بل اتبع الذین ظلموا, بلکہ پیروی کرتے ہیں ظالم اپنی ہی جانوں کی, اپنی ہی خواہشات کی, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی علم کے. تو بس کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جسے اللہ گمراہ کر دے. وما لہم من ناصرین, اور ان کے لیے کوئی اور مددگار بھی نہیں سوائے اللہ کے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ آیت اس قدر جامعیت رکھتی ہے اپنے معنوں میں کہ اس پر بہت زیادہ اس کی تفسیر, اس کی ڈیپتھ میں بھی جایا جائے تو حق ادا نہ ہوگا اس کو سمجھنے کا. کوشش کرتے ہیں کہ اس پر تدبر کر سکیں. فاقم وجہک للدین حنیفا, اپنا رخ کر لو, اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ کنسنٹریشن لگا لو للدین حنیفہ, دین حنیفہ کی طرف. اور وہ کون ہے؟ باطل سے جدا, دین برحق, دین اسلام, وہ دین جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ دین کو پوری یکسوئی سے پکڑ لو کہ جس دین کو اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے ان کی فطرت کے مطابق. فطر الناس علیہا, اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا. اس آیت میں بہت زیادہ معنی. سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ دلیل ہمیں خود قرآن دے رہا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام میں جتنے بھی رولز, میں آپ کو مثال دیتی ہوں, پچھلی جو امتیں تھیں نا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ہر دور میں حلال اور حرام, یہ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ احکامات چینج ہوتے رہے, شریعتیں چینج ہوتی رہے, عقائد سیم رہے. دین یہی دین اسلام ہی, حضرت آدم نے بھی اسی کی تبلیغ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے بھی. شریعتیں بدلتی رہیں. آدم کے دور میں بہن بھائیوں کا دوسرے پیئر سے جو اگلے سال پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح جائز تھا,
اور ہماری شریعت میں یہ منع ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت اس امر کی ضرورت تھی اور شریعت محمدی میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ اس زمانے کی ضرورت تھی جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کا۔ تو دین عقائد کے اعتبار سے سیم رہا، ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی تبلیغ کی، اور جو شرعی احکامات بدلے وہ بھی حکمت انگیز تھے۔ ہمارے جو شریعت ہے اس میں خون حرام کیا گیا، مردار حرام کیا گیا۔ آج کی جو سائنس ہے وہ ان چیزوں کو پروو کر رہی ہے کہ خون انسانی جسم کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، مردار اور جو جانور خود سے مر جاتا ہے اس کے جسم میں کتنے مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی برے ہیں، انتہائی نقصان والے ہیں۔ تو سور کا گوشت کس قدر کبھی ہے کہ قرآن نے اس کی بار بار ممانعت آئی، اس کے حرام کا ذکر آیا، یہ حرام ہے تم نہ کھاؤ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو حرام کیا گیا نا۔ اب جو خون ہے وہ انسانی معدہ، آج کی سائنس کہتی ہے کہ وہ اس کو ایبزورب نہیں کر پاتا، اس کو جذب نہیں کر پاتا، تو اس میں اس قدر ہائی لیول کے پروٹینز ہوتے ہیں خون میں، تو اللہ رب العالمین نے بہتا ہوا خون حرام فرما دیا کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ تو دین کے جتنے احکامات ہیں نا جن سے رکنے کا حکم ہوا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، انسان تو بنا ہی اس فطرت سے، اللہ نے جن احکامات سے تجھے روکا ہے وہ تیرے لیے ہی بہتر ہیں، اور پھر اسی طرح سے جو احکامات کرنے کا حکم دیا گیا، تیری سول کی، تیری روح کی پرورش، تیرے نفس کی تیرے اپنے آپ کی گرومنگ انہیں احکامات کے عمل کرنے میں ہے جن پر اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا۔ جو احکامات جائز رکھے جن کا حکم دیا رب العالمین نے وہ بھی انسان کی فطرت ہی ہیں۔ اور ایک انسان، یہ بالکل پاسٹ ہی میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹ یورپ میں ہی کیا گیا ہے کہ جو نیولی بورن بچے ہیں 2-3 سال کے، ان کا ایک سروے لیا گیا جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ تمام ابتدائی طور پر کسی کریٹر کو ماننے پر بلیو رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا تعلق ابھی کسی وے سے نہیں ہوتا، کسی کرسچینٹی سے یا کسی بھی یہودیزم سے یا کہیں اس طرح نہیں، بلکہ ان کو ابھی جس طرح کے چھوٹے بچے کو عقائد کا نہیں پتہ ہوتا، بیسکس نہیں پتہ ہوتا، تو ان سے یہ کویشننگ کی گئی، سروے کیا گیا، جن سے پتہ لگا کہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ پھر اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے اس قرآن پاک میں کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ وہ دین کا پیروکار بنے، اور انسان کی فطرت میں ہے ایک الہ کو ماننا۔ یہ بڑے ہو کر ہی جب اپنے عقل سے فیصلے لیتے ہوئے معاملات میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں نا، تو بعض بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور بعض راہ ہدایت پا لیتے ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ام الکتاب کے بالکل آغاز والے چیپٹر سورۃ الفاتحہ میں انٹروڈکشن میں بتا دیا کہ راستے اللہ رب العالمین نے بنا دیے ہیں، لیکن اے انسان تو نے جو راستہ مانگنا ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، گمراہی کے راستے سے بچنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیڑھی ترچھی لکیر کھینچی دائیں سائڈ پہ، ایک بائیں سائڈ پہ، اور ایک پھر درمیان میں بالکل اسٹریٹ لائن کھینچ کے کہا کہ یہ باقی کے راستے جو ہیں یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں، یہ باطل ہیں اور یہ بہکا دینے والے ہیں، لیکن جو اسلام ہے یہ سیدھا راستہ ہے جو کہ ٹل جنت کی طرف لے جاتا ہے، ٹورز جنت۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو دین فطرت کے بارے میں بات اگر کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آج کی دنیا میں بھی اس آیت کو دیکھیں نا تو انسانی فطرت کے جتنے تقاضے ہیں، جنسی تقاضے ہوں، معاشی ہوں، اخلاقی ہوں، عقلی ہوں یا روحانی، یہ دین ہر قسم کے تقاضوں کو مکمل طریقے سے پورا کرتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یعنی انسان کے فطرت کے جتنے تقاضے ہیں یہ دین پورا کرتا ہے۔ اور اگر اس دین پر ان احکامات پر عمل کرتے چلے جائیں جو خالق کی طرف سے ہیں، تو پھر جو صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں وہ بھی نکھر کر سامنے آتی ہیں، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک انسان، ایک اچھا فرد جب ایک اچھے خاندان کی تشکیل دیتا ہے تو پھر وہی خاندان مل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں، وہی سوسائٹی مل کے ایک نیشن بنتے ہیں۔ تو ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا ہے، قائم ہے،
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی قیامت تک دین اسلام ہی ہے۔ اور انہیں اللہ رب العالمین کی ایک اور ورس ہے قرآن کریم میں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ دین کے لفظی معنی ویسے کیا ہیں کہ طریقہ کار، ٹھیک ہے، سیٹ آف رولز کے جن کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ تو یہ سیٹ آف رولز دین کون سا ہے؟ اسلام ہے، اور یہ دین اسلام ہی ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بھی اور آخرت کی بہتری کے بھی۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد ذکر آیا کہ رب العالمین فرماتا ہے اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ بن گئے۔ یہود و نصارہ میں بھی یہی ہوا تھا نا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، کوئی کسی گروہ میں، کوئی عقیدہ تثلیث میں چلا گیا، کوئی عقیدہ مطلب کسی نے حضرت عیسیٰ اور اللہ کو خالق مان لیا، معبود مان لیا، کسی نے حضرت مسیح حضرت مریم کو معبود مان لیا، کسی نے حضرت مریم مسیح حضرت جبرائیل کو معبود مان لیا، کسی نے حضرت مسیح حضرت مریم اور اللہ تینوں کو معبود مان لیا، آپس میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے یہ دین سیدھا ہے، ذالک الدین القیم ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہونا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، گروہ گروہ ہو گئے، اپنے دین میں تفرقوں میں بٹ گئے، اور آج یہ امت اسی طرح تفرقہ بازی کا شکار ہے۔ ہر کوئی شخص کسی نہ کسی فرقے میں تقسیم ہے اور اس فرقے کے اس خول سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے، اور حق کی بات چاہے دوسرا قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہے وہ قبول نہیں کر رہے، کیوں؟ اپنے فرقے سے باہر نہیں آنا۔ فرقہ وہی بہتر ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے عمل پر ہے، رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ اسی گروہ میں رکھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ اس گروہ کا ساتھ، اسی گروہ کے ساتھ رہیں جو کہ اللہ کے احکامات، اس کے انسٹرکشنز کی پاسداری رکھتا ہو، اور جو رسول اللہ کی سنت پر ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے تقررات کو صحیح سے جاننے والا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ انسان کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمام گروہوں میں بٹ گئے، پہلی قومیں ان قوموں جیسے نہ ہو جانا کہ پھر جو ان کے پاس تھا وہ اس پر خوش تھے۔ یعنی ہر فرقہ جس چیز کی پیروی کیے ہوئے ہے اپنے دائرے کے اندر موجود ہے، وہ اسے باہر آنے کو تیار نہیں ہے اور وہ خوش ہے اس پر وہ جو کر رہا ہے۔ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، فقہی اختلافات، دور بدلنے کے ساتھ اس نے قیامت تک اس دین نے رہنا ہے اور اجتہاد کی راہیں کھلی ہیں، اور یہ اس دین کا حسن ہے۔ تو اختلاف رائے ہونا بھی ایک نعمت ہے، ہاں، اس لیے تاکہ ریسرچ ہو سکے اور پھر انسان بہتر نتیجے پر پہنچ سکے۔ تو ان اختلافات کی ڈیبیٹ کے بعد جب ایک بہترین نتیجہ سامنے آ جائے اور وہ نتیجہ اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی میں ہو، القرآن کے احکامات کی روشنی میں ہو، تو ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو یہود و نصارہ جن گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنے پاس سے انہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہمارے دیے ہوئے کی ناشکری کریں۔ ہاں، تو فائدہ اٹھا لو تو ان قریب تم جان جاؤ گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم، یا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ وہ دلیل انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے۔ اور جب لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو ان پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اعمال کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ رحمت آتی ہے رب العالمین کی طرف سے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ہاں، مصیبت آ جائے تو وہ رب العالمین کی طرف سے یوں نہیں آتی کہ وہ ظلم کرنے والا ہو اور وہ بلا وجہ بھیج دے۔ ہاں، اپنے اعمال کا کمایا ہوا سامنے آ جائے وبال، تو پھر اس کے باوجود اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ اذا ہم یقنطون، نا امید ہو جاتے ہیں اس کی رحمت سے۔
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو رضائے الہی کے طلبگار ہیں، اولئک هم المفلحون، یعنی بہترین صدقہ کے یہاں پر آپشنز بتائے گئے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، مساکین کو دیکھو، راہگیروں کو، مسافروں کو دیکھو، یہ بہتر ہے اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اولئک هم المفلحون، یہی اصل کامیابی ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو روپیہ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، سن لو اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو رضائے الہی کے طلبگار بن کر، بس یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کئی گنا کر لیتے ہیں۔ دنیاوی مال ہے نا، میں کہتی ہوں کہ جی سود کے ساتھ بڑھ رہا ہے، میرے پاس لاکھ تھا اب 1,50,000 ہے، یہ بڑھ گیا، اللہ فرما رہا ہے کہ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھ رہا، ہاں لیکن جو اپنے مال میں سے تم اگر صاحب استطاعت ہو 40واں حصہ تم زکوٰۃ کا پے کرتے ہو، اب عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ تو کم ہو گیا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ فاولئک هم المضعفون، وہ تو کئی گنا زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ یہی ایمان کا لیول ہونا چاہیے، یہی تقوی کا لیول اور یہی بلیف کا، توکل کا لیول ہونا چاہیے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں وہ روزی دے گا، یہ پیدا کرنا اس کے ذمہ کرم پر ہے، وہ پیدا کرتا ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، موت بھی وہ تمہیں دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا، هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحان اللہ، بے شک اللہ اس سے پاک ہے اور بلند ہے اس سے وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔